السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شکر و احسان اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا تنہا تمام عبادتوں کا حقدار اور حقیقی معبود ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو، سلامتیاں ہو اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے لیے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے ساری کائنات کے امام شافع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ غور کریں گے تو 3 حصوں میں وہ نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلی وہ نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو انسان اچھی طرح جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ مجھ پر نعمت ہے اللہ کی، اور ان نعمتوں کو جان کر انسان شکر ادا بھی کر لیتا ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کا انسان کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا رہتا ہے، امید لگایا رہتا ہے، یہ نعمت مجھے ملے گی، انتظار میں رہتا ہے، اور انتظار اور امید میں جیتا رہتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے ملے گی۔ یہ 2 نعمتیں تو جانتے ہیں آپ۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تیسری نعمت وہ نعمتیں ہیں ہوا فیہا، انسان ان نعمتوں کے اندر ہوتا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور ہر لمحہ اٹھاتا رہتا ہے، لا یشعر بہا، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کون سی؟ یہی جو آپ بیٹھے ہو، وہ نعمت جس میں آپ ہیں اور احساس نہیں ہے کہ وہ نعمت ہے، یہی ہے آپ کا بیٹھنا۔ ہمارا یہاں حاضر ہونا اور بیٹھ جانا، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھ جانا، یہ وہی نعمت ہے جس کا احساس نہیں ہے۔ کتنے لوگ چاہ کر بھی اس نعمت سے محروم ہیں۔ اس کا اندازہ ہو سکتا ہے آج آپ کو نہ ہو، اس کا احساس ہو سکتا ہے آج نہ لگا سکیں، لیکن اگر مسلسل آپ اس نعمت کے ساتھ لگے رہیں اور اس نعمت سے جڑے رہے، اس نعمت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا اور اللہ کی توفیق شامل حال رہی، تو ایک دن آپ خود کہیں گے واقعی جس نعمت میں میں تھا وہی اصل نعمت تھی اور کوئی نعمت نہیں تھی۔ اس نعمت سے بہت ساری نعمتیں جڑی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بڑی نعمت اس نعمت سے حاصل ہوتی ہے، وہ ہے دلوں کا سکون۔ دلوں کے سکون کی وجہ سے آج، نہ ہونے کی وجہ سے آج ساری دنیا پریشان۔
بہت زیادہ مال رکھنے والا، بہت زیادہ عہدے رکھنے والا، بہت زیادہ اسٹیٹس اور لیول رکھنے والا انسان بھی اس نعمت سے محروم ہے۔ یہ نعمت وہ نعمت ہے جس کے لیے دنیا بھاگ رہی ہے، پریشان، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت کہاں سے دے دیتے ہیں؟ یہ چھوٹی موٹی جو مجلس جو ہمیں لگتی چھوٹی سی ہے، معمولی سی ہے، اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اس سے جڑی ہوئی، تو اس نعمت کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور بڑے خوش نصیب ہیں یہاں کے وہ افراد جو اس طرح کی محفل کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ موقع ہمیں عطا کیا۔ اور اس کے بعد آپ سب بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا۔ یہ مختصر سی بات تھی جو میں تمہیدی طور پر آپ حضرات سے کہنا چاہتا تھا۔ میری یہاں پر پہلی حاضری ہوئی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا خیر آپ تک پہنچائے اور آپ حضرات کا جو خیر و بھلائی ہے مجھ تک پہنچائے، اور ہم تمام کے جو شر ہے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو اس سے محفوظ رکھے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج کے ہمارے اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام میں نماز کا مقام۔ مقام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اہمیت، امپورٹنس۔ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یا جو لوگ ادا کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی ہے، کتنی اہم ہے اور کتنی عظیم ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس ایک چیز ہوتی لیکن اس کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کتنی بڑی نعمت۔ کسی انسان کو کوئی ہیرا مل گیا، کیا ہیرا، بہت قیمتی ہیرا، لیکن وہ جانتا نہیں کہ یہ قیمتی ہیرا ہے۔ اب وہ نہیں جا کے سوچا کوئی کچھ قیمتی چیز ہوگی، کسی دکان کے پاس گیا اور وہ کہا کہ بھائی یہ لے لیجئے اور جو بھی پیسہ بنتا ہے لے لیجئے۔ ہیرا ہے، سونا ہے، لیکن اس کا مقام جانتا نہیں، تو یوں ہی اس کو لے کے گھوم رہا ہے۔ لیکن ہر کوئی جو نہیں جانتا اس کو اس کی قیمت لگا رہا ہے، 100 روپیہ، 50 روپیہ، 200 روپیہ، 300 روپیہ۔ لیکن جب یہ پہنچتا ہے اس سونار کے پاس، اس جوہری کے پاس جو اس کی قدر و قیمت جانتا ہے، تو پھر وہ قیمت لگاتا ہے نا۔ یہ ہے معاملہ چیزوں کی اہمیت کا، کہ اگر جتنا ہم چیزوں کو، نعمتوں کو پہچانیں گے، اس کی اہمیت اور عظمت بڑھتی جائے گی۔ تو وہی آج ہم اندازہ لگانے والے ہیں۔ ایک چیز اور آپ سمجھ لیں، یہ من باب تربیت کے حوالے سے یہ بات بتا رہا ہوں، بہت دنوں تک آپ کی کام آئے گی یہ چیز۔ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے اچانک کیا آتی ہے، ایک سرنگ جس کو کہتے ہیں نا، پہاڑ کو تراش کر بنایا جاتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ پیدل چل رہے ہیں، کچھ اپنی سواریوں پر سوار ہیں، چل رہے ہیں۔ جب سرنگ آتی ہے تو وہاں پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھیرا چھانے کے بعد سرنگ میں جو سفر کرنے والے لوگ ہیں انہیں اپنے پیروں میں کچھ چبھن سی محسوس ہوتی ہے، یا سواری پریشان ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں کاٹا ہے یا کوئی چیز ہے جو چبھ رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کچھ کنکریاں یا کچھ چیزیں اٹھا لیتے۔ کچھ لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ کم اٹھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو گزر جائیں گے، وقت ہے گزر جائے گا، ترنت ختم ہوگی، پھر ہم روشنی میں آ جائیں گے اور حساب سے سفر کریں گے۔ ٹھیک ہے، سورج ختم ہوتی ہے، باہر آتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو چیز اٹھائی ہے وہ کیا ہے، ہیرے جواہرات۔ کیا ہے وہ؟ ہیرے جواہرات۔ تو 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے زیادہ اٹھایا، ان کو یہ حسرت نہیں کہ اور اٹھا لیتے۔ کچھ وہ تھے جو کم اٹھائے تھے، ان کو یہ حسرت تھی کہ اور اٹھا لیتے۔
اور پچھتا رہے تھے وہ لوگ جو کچھ نہیں ہے۔ علماء نے اس تمثیل کو، اس مثال کو دنیا میں کی جانے والی نیکیوں سے تعبیر کیا ہے۔ دراصل انسان سفر پر ہے اور دنیا میں جب نیکی کرتا ہے تو نیکی اسی طرح سے چبھتی ہے کیونکہ نفس ہے، انسان امتحان کے اندر ہے، وہ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف بگڑا ہوا ماحول ہے، ایک طرف دنیا ہے جو کھینچ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کی نیکیوں کو چبھن محسوس کراتی ہے۔ لیکن جب اس سرنگ سے باہر آ کر جب آخرت کی زندگی میں جائیں گے تو جب وہاں ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آئے گی تو ان تمام نعمتوں کا احساس ہوگا۔ یہ نعمتیں کیا تھی جس کو ہم کم سمجھ رہے تھے، جس کو ہم پریشانی سمجھ رہے تھے، لیکن آج یہ ہیرے اور جواہرات کی شکل میں یہ آپ سمجھیے ہے نا۔ ہو سکتا ہے آج کے درس کے بعد انشاءاللہ جو ہم جس کو ہم بوجھ سمجھ کر رہے ہو، یا جس کو ہم ادا ہی نہ کر رہے ہو، یا جس میں سستی اور کائلی ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سے کچھ باتیں ذہن میں آ گئی ہوگی، کچھ ذہن آپ کا بن گیا۔ تیسری بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے میں آپ کو اپنی اہمیت، اپنے موضوع کی اہمیت بتاؤں۔ واقعہ چونکہ آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا اور سچا واقعہ ہے، اور اس میں کئی ایک عبرتیں ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، اور اس واقعے کے 3 کردار ہیں، 3 کیریکٹر ہیں، ان 3 کیریکٹر میں اپنے آپ کو رکھیے۔ اب ہماری اس محفل میں، اس مجلس میں سرپرست حضرات بھی ہیں، والدین ہیں، باپ بھی موجود ہے الحمدللہ، والدین، اور خواتین کا ایک حصہ، خواتین کا ایک طبقہ بھی یہاں موجود ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا، تو مائیں بھی موجود ہیں، اور میں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بچے بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ سب کو اہلاً و سہلاً مرحباً۔ ٹھیک، تو یہ 3 کرداروں کو ذہن میں رکھیں اور اس واقعے کو سنیے، تو اس میں کئی ایک چیزیں آپ کو معلوم ہوگی۔ میں اس واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ یہ واقعہ شہر ریاض، سعودی عرب کا شہر ریاض ہے، دارالحکومت ہے ریاض، وہاں کے صحرائی علاقہ کا واقعہ ہے۔ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی تھی اور وہ اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ میں جو دعا مانگوں گی میرے ساتھ آپ بھی وہ دعا مانگیے گا۔ ٹھیک، وہ بچوں سے کہتی تھی۔ تو ایک کیریکٹر بچوں کا یہاں موجود ہے اور ایک کیریکٹر، ایک کردار ماں کا یہاں موجود ہے، اور شوہر بھی موجود ہے دسترخوان پہ تاریخ کے موقع پر۔ کیا دعا مانگتی ہے عورت؟ دعا مانگتی ہے اے اللہ تو مجھے اپنا ایک گھر دے دے، یعنی میرا اپنا گھر، صحرا میں اب خیمے بنا کے رہ رہے ہیں، اپنا نہیں ہے، کب خیمہ اجڑ جائے دوسری جگہ جانا پڑے، تو کیا کہہ رہی؟ مجھے اپنا ایک گھر دے دے اور ایسا گھر ہو جس کے سامنے نہر ہو، اچھا خوبصورت منظر رہے گا۔ یہ دعا کر، بچے بھی ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں ایسا اپنا گھر دے دے جو اپنا رہے، خود کا رہے، اور اس گھر کے سامنے نہر رہے۔ ابھی آپ سوچیں گے کیسے یہ موضوع سے متعلق ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ پورا مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا دعاؤں کا۔ شوہر یہ کہتا کہ آپ کی دعائیں مجھے سمجھ میں تو آتی کہ اپنا ایک گھر ہو، لیکن یہ کون سی دعا ہے کہ گھر کے سامنے ایک نہر ہو؟ اور دعا کہاں مانگ رہے ہو؟ صحرائی علاقے میں، یہاں تو دور دور تک نہر ہی نہیں آ سکتی، گھر ہو بھی گیا اپنا خود کا تو نہر کہاں سے لاؤ گے تم؟ تو خاتون یہ کہتی اس سے آپ کو کیا سروکار؟ رب نے کہا ہے دعا مانگنے کی، میں مانگ رہی ہوں، دینا اس کا کام ہے، مانگنا میرا کام ہے، دینا اس کی شان ہے، مانگنا میرا کام ہے، میرے ذمہ جو سپرد کیا اس نے مانگنا، ادعونی تم مانگو، استجب لکم سنوں گا میں، دوں گا میں، ہی میرا معاملہ ہے، یہ اللہ نے کہا، اس کی شان ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر بھی خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے مانگنے والا مانگ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا۔ رمضان گزرتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد شوال آتا ہے، کیونکہ خاتون دیندار ہے تو اس نے شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے۔ ٹھیک، رمضان ختم ہو گیا، عید ہو گئی، 6 روزے چل رہے ہیں، شوہر یہ کہتا ہے کہ تمہاری دعا کا کیا ہوا؟
कि तुमने दुआ मांगी थी अपने घर का और नहर का, वो दुआ तो नहीं नजर आ रही। कोई बात नहीं, अभी तो रोजे चल रहे, चलने दीजिए रोजे। शव्वाल के 6 रोजे खत्म हो गए। अब ये जो है, जो शौहर है, ये नमाज पढ़ने के लिए दूर किसी इलाके की मस्जिद में गया है। असर का वक्त है, नमाज पढ़ के वापस अपने घर की तरफ आ रहा है। ठीक, वापसी में एक आदमी उसे मिलता है। वो रोकता है, भाई रुकिए, थोड़ा सा काम। क्या काम है? कहता है कि दरअसल बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ नवाज रखा है। मेरा घर भी काफी वसी है और कई घर है, तो मैं ये सोचता कि मेरी जरूरत के जायद जो घर है, मैं अपनी फैमिली और अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, उतना काफी, उससे जायद जो घर है, मैंने आज ये नियत कर ली थी कि जो मुझे नमाज के बाद पहला शख्स दिखाई देगा जिस पर नजर पड़ेगी मुसलमान, मैं उसको हदियतन अपना ये घर दे दूंगा। तो आप नजर आ गए हैं, तो आप मेरा घर ले लीजिए। ये आदमी बड़ा खुददार, नहीं, बगैर कीमत के मैं कैसे, हदिया है, कबूल कर लीजिए। लेकिन आप, अगर आपका दिल नहीं मानता तो इतना कीजिए कि आप जितनी रकम दे सकते हैं उसके लिए उतना रकम दे दीजिए। लेकिन मैंने जो नियत की थी अल्लाह के लिए, वो नियत मेरी पूरी हो जाएगी, आप ले लेंगे तो बड़ी खुशी होगी। वो आदमी घर आता है, घर आने के बाद सारा वाक्य बयान करता है। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, जो कुछ रकम मुझसे हो रही है लाके देता हूँ। घर में सारी रकम इकट्ठा की गई, 8,000 रियाल। 8,000 रियाल उसको मिले। वो खुशी खुशी गया, 8,000 रियाल, कहा इतनी रकम मैं दे सकता। घर उसके हवाले में। वो आदमी सोचा कि दुआ तो मकबूल हो गई, कबूल हो गई, कि घर अपना हो गया। ठीक है, लेकिन वो आदमी ये सोचता था घर, दुआ का एक हिस्सा कबूल हुआ है, घर पे आ गए, शिफ्टिंग हो गई। अब खातून भी घर में आ गई, बच्चे भी घर पे आ गए, घर, ये दुआ कबूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, दुआ एक बार से कबूल अल्लाह ताला नहीं करता। वो आपकी दुआ बार बार लेना चाहता है, अल्लाह बार बार सुनना चाहता है क्या मांग रहा है। इसलिए दुआ अगर कबूल नहीं हो रही है तो ये ना सोचे मकबूल नहीं होगी दुआ। मांगते रहिए, मांगते रहिए। ठीक, एक समझ में आई बात। अब आप और हैरत करेंगे, अब क्या मैं बोलने चाह रहा हूं। ये शौहर परेशान है कि घर तो मेरा अपनी अच्छी जगह मिल गया मुझे, लेकिन दुआ का जो दूसरा हिस्सा है कि नहर सामने हो, नहर तो दिखाई नहीं देती मुझे, ये कैसे होगा ये मामला। तो ये इमाम साहब के पास गया, आलिम साहब के पास, कहने लगा कि हमारी अहलिया ने, बीवी ने ये दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन ये एक दुआ जो उसमें थी वो नहीं मकबूल हुई। तो ये समझ में नहीं आई बात। इमाम साहब ने कहा एक बात बताइए, आपका घर कहाँ है? कहा फला जगह। आपके घर के सामने है कौन सी चीज? कुछ है वहां पर? कोई बिल्डिंग है, कोई मॉल है, कोई सड़क है, क्या है वहां पर? उस आदमी ने कहा मेरे घर के सामने एक मस्जिद है। कहा अल्लाह ने तुम्हारी दोनों दुआ कबूल कर ली, आपकी बीवी की दोनों दुआ मकबूल हो गई। आप जिसको जाहिरी और दुनियावी नहर समझ रहे हैं या समंदर और पानी की नहर समझ रहे हैं, वो दुनियावी नहर नहीं है, वो उखरवी नहर है जो मस्जिद की शक्ल में तुम्हारे सामने है। और फिर आलिम साहब ने उसको सही बुखारी की रिवायत पढ़कर सुनाई कि तुम्हारी जो अहलिया है वो दुआ में इस दुनिया की नहर नहीं मांग रही थी, तुम पहुंच नहीं सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से ये कहा था कि जरा मुझे ये बताओ कि किसी आदमी के दरवाजे के सामने, घर के सामने एक नहर बह रही है और वो आदमी उस नहर के अंदर 5 मरतबा नहा ले, तो क्या उसके जिस्म में कोई मैल, कोई कुचैल, कोई गंदगी बाकी रह सकती है? साहब किराम ने कहा नहीं बाकी रह सकती। कहा यही मिसाल तो नमाज की है। एक आदमी अपने घर से निकल कर और मस्जिद जाता है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, गुनाहों से ऐसे साफ हो जाता है जैसे 5 मरतबा कोई नहर में जाकर नहा लिया और साफ हो गया। हमारा आप क्या समझते हैं हमारी दुआएं मकबूल नहीं हो रही? कभी कभी दुआओं की मकबूलियत की शक्ल दीनी एतबार से मजबूत होना होता है। देखिए उस औरत की दीनदारी देखिए, उस बीवी की दीनदारी देखिए।
عبرت ہے ہمارے ماں اور بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، کہ دعاؤں میں کیا مانگو؟ اخروی چیزیں مانگو، اللہ تعالیٰ اخروی بھی دے گا اور دنیاوی بھی دے گا۔ اخروی سے مراد آخرت والی، دین مانگیے، نیکی مانگیے، نیکی کے مواقع مانگیے، یہ مانگو گے اللہ دنیا بھی دیتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں سب کو تو نہیں کہتا، سب دعائیں مانگتے ہیں، کسی کی دعا کا حال ہم نہیں جانتے، لیکن عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ دعاؤں میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں، پیسہ مل جائے، روزگار مل جائے، اچھی جاب مل جائے، کوئی پراپرٹی ہو جائے، زمین جائیداد ہو جائے، اور اولاد بھی مانگیں گے تو صرف اولاد مانگیں گے، ہے نا؟ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ کون ایسی دعا مانگے؟ اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح سے پہلے دعائیں مانگتے تھے لوگ، شادی ہو تو مجھے اولاد نہیں ملے، نیک اولاد ملے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ نماز اور صلاۃ کی اہمیت کس طرح سے اس واقعے سے واضح ہوئی ہے۔ اور دعاؤں کے بارے میں ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ دعائیں آپ کی مقبول ہوئی ہے اگر آپ نے مانگی۔ اس کی جو شکل ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حساب سے نہیں دیتا، وہ اپنے حساب سے دیتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خیر اور کیا بہتر ہے نا؟ شوہر کی نظر اس تک نہیں پہنچ رہی تھی، بیوی کی نظر وہاں تک پہنچ۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہوئی، اور اس میں کئی ایک عبرتیں ہوئی کہ دعا، آپ جب بھی دعا کریں تو دعاؤں میں اپنے بچوں کو شامل کریں، خاص طور پر خواتین، مائیں، بہنیں، بچوں کو سامنے بٹھا کر دعائیں مانگیں، اور ان سے بھی دعا کے لیے کہیے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھو بچوں کی دعائیں کتنی پاکیزہ، اس میں کوئی کھوٹ، کوئی کپٹ کچھ نہیں ہوتا، صاف دعا، دل کے صاف صفائی ستھرائی سے وہ دعا نکلتی۔ ہمارے دل گندے ہیں، ہے نا؟ ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری گندگیاں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں نماز کی اہمیت کا ایک پہلو سامنے آیا کہ نماز ہے کیا چیز؟ صفائی ستھرائی، روحانی اعتبار سے انسان صاف ہو جاتا ہے، اور روحانی اعتبار سے صفائی بہت ضروری ہے۔ انسان ظاہری اعتبار سے اپنے ظاہرے کو بالکل صاف رکھتا ہے، کپڑے صاف، چہرہ صاف، بال صاف، جوتے صاف، چپل صاف، اور بہت ساری چیزیں، لیکن کیا روحانی اعتبار سے صاف ہے انسان؟ یہ نہیں۔ تو یہ مختصر سی بات تھی جو میں آپ کے ساتھ کر رہا تھا۔ ہمارے موضوع کا دو حصہ ہے، ایک ہے نماز اور ہے کہ اس کا مقام۔ مقام سے مراد میں نے بتایا اہمیت، امپورٹنس۔ تو ہم دونوں حصے کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے نماز۔ جس عبادت کو ہم نماز کہتے ہیں، دراصل یہ نماز کا لفظ اور نام ہمیں کتاب و سنت نے نہیں دیا ہے، یہ اتنی بات یاد رکھیں۔ ہم جس عبادت کو نماز کہتے ہیں اس کا نام نماز نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ الفاظ کے بدلنے سے عبادت کی جو اہمیت ہے وہ گھٹنے لگ جاتی ہے۔ جس عبادت کا شریعت نے جو لفظ دیا ہے، جو نام دیا ہے، ہمیں اس نام کو رکھنا چاہیے یا کم از کم جاننا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عبادتوں کا جو نام شریعت رکھی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم وہ نام ذکر کریں گے، لیکن ہمیں کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ جس عبادت کو ہم نماز کہتے ہیں اس کا نام نماز نہیں، کیا ہے اس کا نام؟ صلاۃ۔ انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے۔ کسی کو سمجھانے کے لیے آپ بول سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ صلاۃ۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور احادیث رسول کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اسے صلاۃ ہی کہا ہے، کیونکہ عربی زبان وہ صلاۃ ہی کہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صلاۃ صلاۃ ہی ہے، نماز نہیں ہے۔
اس بات کو کہنے کے پیچھے ایک پس منظر ہے، پورا بیک گراؤنڈ، ایک واقعہ ہے جو ہو سکتا ہے آپ سے اوجھل ہو میرے سامنے۔ صلاۃ کا معنی نماز پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کے معنی اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے جا کے، رحمت، دعا، اس طرح کا معنی اس میں آتا ہے۔ صلاۃ کا جو ڈکشنری میں لغت میں کیا ہے، دعا، رحمت، اس طرح کے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں، جہاں بھی قرآن حکیم میں صلاۃ کا لفظ آئے گا، جہاں صلاۃ قائم کرنے کی بات آتی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا، حالانکہ شریعت میں نماز پڑھنے کے لیے بھی کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ قائم کرنا ایک الگ شے ہے اور پڑھنا ایک الگ شے۔ کسی چیز کو قائم کرنا، کھڑا کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، کسی کو ریڈنگ کرنا، پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، لیکن تعبیر استعمال کرتے ہیں نماز پڑھنا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ قائم کرنا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم میں اقیم الصلاۃ کا ہے، اقامت صلاۃ کا حکم ملا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملا ہے۔ ٹھیک، اتنا بات ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ تو صلاۃ ہے کیا چیز، شریعت میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیونکہ وقت گزرتے گزرتے ایسا ہوگا کہ صحیح علم سے انسان دور ہو جائے گا، اور آنے والی نسلیں اگر اس طرح کا علم نہیں دیا گیا ہماری موجودہ نسل کو، نوجوان نسل کو، تو ہوگا کیا، ڈیفینیشن چینج ہو جائے گا، تعریف چینج ہو جائے گی، پرچے چینج ہو جائے گا نماز کا، اور لوگ وہ جو صلاۃ اصل کی نماز اس کو نہ سمجھ کر کچھ اور سمجھیں گے، جیسا کہ یہ فتنہ آ چکا ہے۔ بہرحال ہمارا یہاں کا علاقہ اگرچہ محفوظ ہے، لیکن بعض علاقوں میں یہ چیز آ چکی ہے۔ یاد رہے گا اتنے بات، ہم نے ایسے نوجوانوں کو براہ راست کہتے اور بولتے سنا ہے کہ جو تم نماز ادا کرتے ہو، صلاۃ ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، جو کہتے ہو کہ تم جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہو، اور مسجد جانے کے بعد یہ جو تمہارا اٹھک بیٹھک ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ ٹریڈیشنل ہے، یہ روایتی ہے، یہ رسم ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز اصل میں دھیان کرنا، نماز تو ہے ہی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو نماز دھیان کا نام ہے۔ کیونکہ صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے، دعا، کہیں بھی دعا مانگ لو، ہو گئی نماز۔ میں کھل کر اس پر بات نہیں کر سکتا کہ یہ شبہ ہے کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ ٹھیک، ان باتوں سے عوام کو بہرحال دور رہنا چاہیے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھیے۔ تو شیطان جب حملہ کرتا ہے کسی چیز پر، سب سے پہلے کہاں حملہ کرتا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ شیطان کی چالوں کو آپ سمجھیے۔ شیطان کی سب سے پہلی چال کیا ہوتی ہے کہ جو علم انسان تک پہنچنا چاہتا ہے، حق والا علم، وہ نہ پہنچے، غلط علم پہنچ جائے۔ عمل سے پہلے شیطان علم پر حملہ کرتا ہے، علم پر، صحیح نالج، حق نہیں پہنچے۔ حق پہنچ گیا تو بعد کے مرحلے اس کے لیے آسان ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں اگر اس کے پاس غلط پہنچ گیا تو میری چال کامیاب ہے۔ اگر کسی انسان کو بنیادی علم شریعت کا نہیں ہے، اور صلاۃ، صوم، روزے، زکوٰۃ، حج، اس کے بارے میں جانتا نہیں، ایمانیت نہیں معلوم ہے، کوئی بھی اٹھے گا، اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر نت نئے فتنے روزانہ ابھر رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں آپ کو بتا سکتا ہے نا۔ گمراہی آپ کے بیڈ روم میں پلنگ پر لیٹے ہوئے بھی آ سکتی ہے، اگر آپ اپنے اندر سے مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شریعت میں صلاۃ کس کو ڈیفائن، کس کو کیا گیا ہے، صلاۃ کس کو کہا گیا۔ اقیموا الصلاۃ، دھیان لگاؤ، دھیان لگانے کو نماز کہا گیا ہے نہیں۔ تو نماز ایک عبادت ہے جس میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ عبادتیں زبان سے ادا ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں پورے جسم سے ادا ہوتی ہیں، اور کچھ عبادتیں دل سے ادا ہوتی ہیں۔ یہ تینوں عبادتوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ الصلاۃ۔ اب سمجھ میں آئی؟ کوئی کہے کہ زبان سے ہم ادا کر لیں صلاۃ ہو جائے گی؟ نہیں،
कोई कर ले, सिर्फ हम जिस्म से प्रैक्टिस कर ले, सलात हो जाएगी, नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। कुछ कह रहे कि मैं सिर्फ दिल से कर लूं, हो जाएगी नमाज? नहीं होगी। तीनों तरह के मजमूए का नाम क्या है? अस्सलात यानी नमाज। ज़बान से भी कुछ इबादतें हैं इसमें पूरी मुकम्मल, पूरे जिस्म के अलग अलग आज़ा से भी इबादतें हैं, हो गई दूसरी, तीसरी दिल भी है ना। ये तीनों इबादतें जब इकट्ठा होगी तीनों किस्म की, तब जाके सलात, और वो एक खास मखसूस अंदाज। इस इबादत की इब्तिदा किससे होती है? अत-तकबीर, अल्लाहु अकबर से होती है, सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस इबादत की इंतहा यानी मुकम्मल और खत्म कहाँ होती है? अत-तस्लीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुरुआत अल्लाह की किबरियाई से हो रही है और इंतहा अल्लाह की तरफ से सलामती से हो रही है, रहमत से। कितनी पाकीज़ा इबादत, आप समझ रहे हैं इसको? जो लोग नमाज का तर्जुमा नहीं जानते, नमाज के मानी नहीं जानते, उनको हो सकता है वो चाशनी महसूस ना हो, लेकिन इतना तो मालूम होना चाहिए कि जिस इबादत को रोजाना करना है। तो जब पहली इबादत हम कह रहे हैं कि इसमें कुछ इबादतें ज़बान से होती हैं, तो क्या क्या उसमें आता है? सबसे पहले आता है तकबीर, अल्लाह अकबर कहना, शुरू में एक है, बाकी फिर जब हम एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाते हैं तब, है ना। जैसे क़याम से अब रुकू में जा रहे हैं तो अल्लाह अकबर, फिर इसी तरह उठते हैं तो फिर एक अलग ज़बान से एक इबादत, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। फिर खड़े रहते हैं तो वहां एक दुआ है, वो ज़बान से अदा होती है। फिर जब रुक सजदे में जाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, सजदे से उठते हैं फिर अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर सजदे में जाते हैं तो फिर अल्लाह अकबर कहते हैं। इस तरह से मुकम्मल एक रकात होती है। तो ये सारी इबादतें किससे अदा हो रही है? ज़बान से अदा हो रही है। और कुछ इबादतें जिस्म के आज़ा से अदा होती है ना। उसमें निगाहें हैं सबसे पहले। निगाहें कहां होनी चाहिए नमाज के अंदर, सलात के अंदर? सजदे की जगह पे। और अगर हम तशहुद में बैठे हुए हैं तो हमारी निगाहें कहां होनी चाहिए? शहादा की उंगली की तरफ या फिर अपने दामन की तरफ। दोनों रिवायतें मौजूद हैं। ये किसकी इबादत हुई? किस चीज की? जिसमें एक आज़ा क्या है? आंखें, उसकी इबादत कब? कोई कहे आंखें बंद करके मैं बैठ के ध्यान लगाऊंगा, मेरी नमाज हो जाए, होगी? इस तरह के अफराद मौजूद हैं, इस वजह से ये बात कही जा रही है कि डिफाइन ही नहीं किया गया सलात किसको कहते हैं। बैठे बैठे इंसान, हमने कितने लोगों को देखा नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और वही बैठ गए, आएंगे तो ध्यान में बैठे, गए थे भी तो ध्यान में बैठे, तो क्या हुआ? नमाज हो गई। आपकी नमाज मस्जिद में होती है, हमारी नमाज नहीं होती। बताइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालों तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। ये कैसा अमल है जो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने वाला अमल है? वो नमाज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, क्या वो ये नमाज है? नहीं। तो मैंने पहले बताया कि कुछ ज़बान से अदा होती है इबादतें और कुछ जिस्म की आदत, जिसमें पहले आंख आती है। फिर आंख के बाद हम देखते हैं हाथ है। हाथ हमारा उठता है और हाथ उठने के बाद कहां होना चाहिए उसका रुख? किबले की जानिब होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं, लेकिन याद रखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा करते थे तो सहाबे किराम बयान करते हैं कि आपके जिस्म का हर रुख किबले की तरफ होता था। ऐसे 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 होता था। ये हाथ का जो सामने वाला जो स्पेस है, ये किबले के रूप होना चाहिए। ये एक इबादत है मुस्तकीम, हाथों की इबादत। बहरहाल तफसील में जाएंगे तो बहुत वक्त हमारा लग सकता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि नमाज पढ़ते वक्त आप सरापा सलात बन जाएंगे, और सरापा सलात बनने के लिए हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सलात अदा करना होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस्म से क़याम होता है, सीधा पूरा जिस्म खड़ा हमारा खड़ा है, स्ट्रक्चर जो हमारे जिस्म का है। रुकू है, ये जिस्म से अदा होता है। सजदे हैं, उसमें सारी हड्डियां जो 7 हड्डियां हैं वो बताई गई है, वो भी नमाज का सलात का हिस्सा है। अगर कोई आदमी सजदा ना करे, कहे सलात हो जाती नहीं होती शरीयत की निगाह में। आपके हिसाब से हो सकती है, आपके नफ्स की नमाज होगी, आपके मतलब की नमाज होगी, लेकिन शरीयत की नमाज नहीं होगी। इसी तरह बैठना है, तशहुद है,
चाहे पहला तशहुद हो बैठना या दूसरा और आखिरी तशहुद है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सलात है, इसको ध्यान में रखें, खुद भी सीखें कि ये नमाज है, अपने बच्चों को खुसूसी तौर पर सिखाए, बताए। इसको ही बेटा सलात कहा जाता है। बाहर निकलने के बाद हो सकता है कोई मॉडर्न मुस्लिम आपको मिल जाए और बता दे कि ये नमाज नहीं, ये तो उठक बैठक है, ये रिवायती है, ये ट्रेडिशनल है, ये रस्म है, ये नमाज नहीं जो तुमको बताया गया है। ऐसे जितने मौजूद हैं, इसलिए मैं सिर्फ तंबीह कर रहा हूं, उस पर ध्यान मत दीजिए आपसे। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है सीखने की, वो सीखी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे ये इतनी चीज होने के बाद हम देखते हैं कि सलात की अहमियत क्या होगी। मैं बहुत सारी चीजों को यहां पर छोड़कर आगे चलता हूं क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद है। तो सबसे पहले हम जो यहां पर देखेंगे, सलात के बारे में 3 बुनियादी बात याद रखिए कि सलात के बारे में 3 चीजें वाजिब हैं। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें याद रहेंगी, 3 अदद याद रहेगा, 3 अदद। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्या है। नंबर 1, सलात वाजिब है, नमाज वाजिब है, पढ़ना है हर मुसलमान पर, बालिग पर, आकिल पर। ठीक, नमाज पढ़ना ही पढ़ना है अगर मुसलमान है, बालिग है, तमीज वाला है और अक्ल रखने वाला है। वो किसी भी दर्जे में सलात नमाज माफ नहीं है, ये पहली चीज है। यानी नमाज होना है जिंदगी में। ठीक, ये पहली चीज सलात के ताल्लुक से वाजिब, इतना काफी है। दूसरी चीज सलात के बारे में क्या है, नमाज अपने वक्त पर वाजिब है, अपने वक्त पर वाजिब। यानी सलात का शरीयत ने जो वक्त रखा है उसी वक्त में अदा करना है, उससे ताखीर करना नहीं है कि वक्त से हटाकर आप पढ़। मतलब फजर है, फजर की नमाज जिस वक्त है फजर के वक्त में पढ़ी जाएगी, उसको हटा नहीं सकते कि फजर का वक्त निकल गया जोहर के वक्त में पढ़ेंगे, जोहर का वक्त निकल गया असर में पढ़ लेंगे, असर का वक्त निकल गया मगरिब में पढ़ लेंगे, मगरिब चलेंगे ईशा में पढ़ लेंगे। ये भी बहरहाल जायज है, दुरुस्त नहीं। इस्तिस्नाई सूरत अलग है, किसी का उज्र वाकई शरीयत में उज्र कहलाता है, उस कंडीशन में, उस हालत में तो हो सकता है, उसके लिए हो सकता है इजाजत मिल जाए। लेकिन जनरल आम मामला क्या है नमाज के बारे में, दूसरा वाजिब क्या है, वो वक्त पर, बल्कि वक्त को जाय करना, नमाज को जाय करना है। सहाबे किराम के दरमियान ये था कि जो नमाज छोड़ देता उसके बारे में कुफ्र का तस्वुर करते थे। सलात छोड़ देता, नहीं पढ़ता, तो उसके बारे में क्या तस्वुर था उनका, कुफ्र का तस्वुर था। और इतना ही नहीं, बिल्कुल तर्क कर दिया तो कुफ्र। और जाय करने से मुराद उनके यहां आता है वक्त पर नहीं अदा करता है, वक्त पर सलात अदा नहीं करना। यानी जिस नमाज का जो वक्त है वो भी शरीयत ने तय करके जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए भेजा है। सलात अपने वक्त पर ही अदा होगी। जो लोग मुसलसल नमाज को ताखिर से अदा कर रहे हैं, वक्त पर अदा नहीं कर रहे, वो सोचे इस बारे में, सोचे उस बारे में, गौर करें क्या हो। कुरान में जहां पर इदाअतुस सलात का बात बताई गई है कि वो लोग जो नमाज को जाय करते हैं, उससे मुराद क्या है, उससे मुराद जो वक्त पर अदा नहीं करते हैं। नमाज छोड़ देना तो कुफ्र तस्वुर था। हालांकि आप किसी पर कुफ्र का फतवा ना लगाने लग जाए कि कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है तो आप उसको काफिर कहने लग जाए, ये मेरी और आपको इजाजत नहीं दी गई। उसके पूरे जाबते हैं, उसके उसूल है, उस उसूल की रोशनी में हम और आप नहीं कहेंगे, वो जिनको कहना है वो कहेगा, जो डिक्लेयर करना है वो। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी हरगिज नहीं है। तो दूसरी बात समझ में आ गई, नमाज वाजिब है, सलात वाजिब है, और साथ ही साथ नमाज वक्त पर वाजिब है। इसी चीज में तीसरी चीज गौर से सुनिएगा, खासतौर से मर्दों की, वो ये कि सलात बाजमात मस्जिद में अदा करना वाजिब। इसमें 2 बात, बाजमात मस्जिद में अदा करना वाजिब है, इसके लिए दलाइल मौजूद है। क्योंकि तफसील का मौका नहीं, इसलिए मैं यहां जिक्र नहीं कर रहा। ठीक, तीसरी बात समझ में आई। मर्दों के लिए याद रखिए, खवातीन ये ना समझ ले कि हमें भी, बल्कि मर्दों के लिए वो क्या है, जमात से अदा करना है, मस्जिद में अदा करना। अगर कोई इस्तिस्नाई सूरत है तो उसके लिए, आपके लिए वो होगा, वरना असल उसूल क्या है, नमाज कहां पर वाजिब है, मस्जिद में जाकर जमात के साथ
اور جو ایسا نہیں کرتا وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. گناہ کا نماز ہو جائے گی. ہم نہیں کہیں کوئی اکیلے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں دوبارہ دوہراؤ, یہ ہم نہیں کہیں. اس نے اپنے اوپر سے فرض ثابت کر دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک گناہ کا بھی مرتکب ہو گیا. وہ ایک گناہ بھی ساتھ نہیں کیا, ایک غلطی بھی کیا. کیا؟ با جماعت نماز کو ترک کیا اور صلاح امام کے پیچھے ترک کیا. ٹھیک, یہ تین باتیں نماز کے تعلق سے اہم تھی جو میں نے آپ نظر کی. اب نماز کی اب یہ ایک حصہ ہمارے موضوع کا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اتنی باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک, اب نماز کی اہمیت اور وہ کتنی قیمتی شے ہے, وہ کتنی قیمتی عبادت ہے, وہ آج ہم وہ کریں گے تاکہ ہمارے پاس موجود نعمت کی قدر ہمیں معلوم ہو. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جس نعمت کو ہم جتنا زیادہ پہچانتے ہیں اس کی اتنی قدر و قیمت ہوتی ہے. پہچاننے سے ہی قدر و قیمت آتی ہے, اہمیت سمجھ میں آتی ہے, اور نہیں جانیں گے تو قدر و قیمت گھٹتی چلی جائے. ایک دنیاوی مثال دوں میں آپ کو. آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ ہے کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ, چلو 50,000 روپیہ, اور آپ کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ کسی کو مل گیا, کیا ہوگا؟ دل بے چین. پاسورڈ تو مل گیا, اکاؤنٹ کھل جائے گا, پیسہ گیا. کتنی اہمیت, ہاں, کیونکہ جانتے ہیں اس 50,000 کی, اس 1 لاکھ کی, اور اگر کوئی مزدور ہے, محنت کرنے والا ہے, 20,000 کی, 15,000 کی, 5,000 کی, 2,000 کی, 1,000 کی, کتنی قیمت ہے اس کی. محنت سے اس نے حاصل کیا ہے, اس کا دل بے چین ہو جائے گا, رات نیند نہیں آئے گی, بے چینی کی کیفیت. کیوں؟ کیونکہ یہ قیمتی سرمایہ کون کب لے کے جائے معلوم ہے. ہاں, تو کیا صلاۃ کے بارے میں ہماری یہ کیفیت ہے؟ صلاۃ کے بارے میں ہمارا یہ تصور ایمانی ہے؟ کیا ویسا ایمانی صلاۃ اور نماز کے بارے میں ہے؟ اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی, فجر کی نماز چھوٹ گئی. چھوٹ ہونے کا مطلب سو گئے تھے, نیند لگ گئی تھی, جان بوجھ کر نیند لگ گئی. ایک نماز چھوٹ گئی ہے, اور اس ایک نماز کی بھرپائی کے لیے سارا دن اللہ سے استغفار کر رہے ہیں, سارا دن توبہ کر رہے ہیں, اللہ ایک نماز مجھ سے چھوٹ گئی تو معاف کر دے, معاف کر دے, ایک نماز چھوٹ گئی. کچھ تو لاپرواہی مجھ سے ہوئی ہے, یہ نماز کیوں چھوٹ گئی, یہ صلاۃ کیوں چھوٹ گئی؟ تیرا اور میرا ایک رشتہ تھا نماز کا, جس سے میں تعلق قائم کرتا تھا, وہ چھوٹ گئی آج مجھ سے, کیسے ہو گیا یہ؟ تو مانا اس کا یہ نکل کر آیا کہ شیطان نے اس کو, اس سلف کو خود جگایا, آپ اٹھ جائیے, صلاۃ ادا کر لیجئے, نہیں تو ایک عبادت میں تجھے چھڑاتا ہوں, پورا دن تو عبادتوں میں لگ جاتا. کتنی قیمتی شے رہی ہوگی, کتنی عظیم, کتنی قیمتی شے ہے ہمارے پاس. سوچئے سلف کا یہ حال ہے, ہمارا حال کیا ہے؟ یہ قیمت کیسے جانتے تھے؟ وہ قیمت اس طرح سے جانتے, جس نے دیا ہے اس نے قیمت لگائی ہے. ایک قیمت میں اور آپ کسی چیز کی لگاتے ہیں, ایک قیمت اللہ لگاتا ہے. بتائیے کون سی قیمت زیادہ ہے؟ ایک مثال تو قرآن کی, جو قرآن ایسی چیز ہے کہ دل مانتا بھی نہیں کہ اس کو بیان نہ کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے, جب ابراہیم علیہ السلام لوگ میلے میں چلے گئے اپنے معبودوں کو چھوڑ کر, ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا آپ اچھی طرح جانتے ہے نا, لیکن جب واپس لوگ آئے ہیں تو کیا ڈسکشن چل رہا تھا کہ کون کیا؟ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ یقال لہ ابراہیم, ہو نہ ہو یہ کام ایک نوجوان کا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. دنیا والوں نے اس کو ایک نگاہ سے دیکھا. کون سی نگاہ ہے وہ؟ ایک نوجوان ہے, ایک چھوکرا ہے, نوجوان ہے, اور اس کا نام ابراہیم ہے. یہ دنیا والے اس کی ویلو لگا رہے ہیں, لیکن اس نوجوان کی ویلو رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں ابراہیم کان امۃ قانتا للہ, جس کو تم ایک نوجوان کہہ رہے ہو,
جس کو تم ابراہیم کہہ رہے ہو وہ پوری امت ہے اکیلا. ایک قیمت لوگوں نے لگائی تھی, ایک قیمت اللہ نے لگائی. تو ایک قیمت ہمارے سامنے سلاد کی اور ایک قیمت رب نے لگائی ہے سلاد. کون سی قیمت کو لیں گے؟ ہم اپنی بنائی ہوئی قیمت لیں گے یا وہ رب نے جس نے اس سلاد کی قیمت اور نماز کی لگائی وہ لیں گے؟ وہ لیں گے نا. رب کی نگاہ میں کیا قیمت؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا. ابراہیم کو تم ابراہیم کہہ رہے ہو؟ ایک چھوکرا کہہ رہے ہو؟ ابراہیم نام ہے اس کا. ان ابراہیم کان امتا. نوجوانوں اپنی قیمت رب کے یہاں لگاؤ, اپنی قدر و قیمت رب کے یہاں بناؤ. یہ دنیا تمہیں کیا دے گی, کیا قیمت دے گی تمہیں؟ یہ دنیا کیا قیمت دے گی تمہیں؟ زیرو ویلو ہو جاتی ہے, زیرو ویلو. ذرا سی آپ کی محنت میں کمی آئی آپ زیرو ویلو پہ چلے جاتے ہیں. جب تک ہے منظر پر, ذرا سی آپ پیچھے گئے دنیا بھول جاتی, کوئی نہیں یاد رکھتا. آج ابراہیم نوجوان کا ذکر دلوں کے اندر زندہ ہے. ان ابراہیم کیا نوجوان تھا, کیا کردار تھا. اپنی ویلو اس نے کہاں بنایا؟ رب کے یہاں بنایا. رب کے حاصل ویلو ہوتی ہے. دنیا کیا ویلو دے گی؟ کچھ نہیں دے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ کی قیمت اللہ کے یہاں کیا ہے وہ دیکھنا ہے, شریعت میں کیا ہے وہ دیکھنا ہے. تو بنیادی طور پر میں یہاں 13 پوائنٹ ذکر کروں گا اور جلدی سے ذکر کر کے بات مکمل کروں تاکہ ہم زیادہ وقت ہمارا نہ جائے, وقت پر ہمارا پروگرام مکمل ہو. کتنا پوائنٹ دیکھیں گے ہم؟ 13 پوائنٹ. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے ہمارے سامنے یہ صلاۃ کی اہمیت کا؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے جب گواہی دے دیتا ہے مسلمان ہونے کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا محمدا رسول اللہ, یہ جب گواہی دے دیتا ہے اس کے بعد, بول دینے کے بعد سب سے بڑا اسلام کا جو رکن ہے جس پر اسلام کی بلڈنگ عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ یہی صلاۃ ہے. مسلمان نہیں ہوگا صلاۃ کی اگر پابندی نہیں, واقعی میں مسلمان نہیں کہلائے. شہادتین کے اقرار کے بعد تم نے کہہ دیا بس ہو گیا, دل میں کیا ہے نہیں جانتا کوئی, لیکن عملاً جو مسلمان کا ایک تصور ہمارے ذہن و دماغ میں آیا وہ کیا ہونا چاہیے؟ صلاۃ ادا کرنے والا, نماز پڑھنے والا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس. اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5. بنی الاسلام علی خمس, 5 چیزوں پر اسلام کو کھڑا رکھا گیا ہے. کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ شہادتیں 2 گواہی, اللہ کی توحید کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اس کے بغیر تو مسلمان. توحید اور رسالت سے انسان کا ایمان اسلام ظاہر ہوتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, ویلو دیکھنا. اس کے بعد دوسرا جو پلرس ہے یا دوسرا جو بنیاد ہے جس پر اسلام کھڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرنا, نماز قائم کرنا. ویلو سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی آپ نے اگر صلاۃ نہیں ادا کی ہے, نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ نے اپنے اسلام کو ڈھا دیا ہے. بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے جس نے صلاۃ کو ڈھا دیا دین کو ڈھا دیا. نماز نہیں پڑھا, کون سی آپ کی شہادت ہے, کون سی گواہی آپ نے دی, کیا رب کی توحید ہے؟ یاد رکھیے توحید ہی صلاۃ کی پابندی لاتی ہے. رسالت کا واقعی اقرار ہی صلاۃ لاتا ہے زندگی میں, اور واقعی ان دونوں میں گڑبڑی ہے تو صلاۃ نہیں ہے. ان دونوں میں اگر گڑبڑی ہو گئی تو صلاۃ آئے گی نہیں زندگی. آج اگر ہم دیکھتے ہیں بے نمازی زیادہ تر کون؟ اچھے لوگ نہیں. جس نے توحید سمجھی وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. جس کے پاس توحید ہے, جس کے پاس واقعی اتباع رسول کی گواہی ہے وہ صلاۃ نہیں چھوڑ سکتا. اور جس نے اپنے دلوں کے تار کہیں اور جوڑے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں صلاۃ نہیں ہوتا. ان کی زندگی میں بہت سارے دربار ہیں. ہماری زندگیوں میں ایک ہی دربار ہے, وہ ہے اللہ کا گھر مسجد. نہیں تو صلاۃ اگر چھوڑا تو کئی درباروں کے چکر لگانے پڑے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے نا, ایک سے مراد نہیں 5 وقت کی صلاۃ ادا کرنا. وہ چھوڑ دے گا تو رب تجھے کس کس درگاہ, کس کس درباروں اور چوکھٹوں پہ جھکائے گا. یہ کون سی توحید ہے, کون سا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے کہ صلاۃ نہیں. تو صلاۃ کی ایک ویلو ہمارے پاس کیا نکل کر آئی کہ شہادتین کے بعد واقعی معنی میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ صلاۃ. یہ ویلو اسلام اس پر قائم ہے, ایک انسان کا. پہلا پوائنٹ سمجھنا. دوسرا پوائنٹ, توحید کے بعد, توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ عائد جو ہوتا ہے پر. فریضہ سمجھتے نا, جس کے نہ کرنے پر پکڑ ہے. کیا ہے پکڑ ہے, گرفت. یہی صلاۃ ہے. توحید کے بعد کیا ہے سب سے پہلا فریضہ کیا ہے, یہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, توحید کے بعد اس کا ذکر کیا ہے. وَمَا أُمِرُوا, انہیں حکم دیا گیا تھا, إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, کہ اللہ کی عبادت دین کو خالص کرتے ہوئے اور حنیف بن کر کریں. اللہ کی عبادت کیسے کریں, دین کو خالص کرتے ہوئے, یعنی توحید کے ساتھ. حنفاء, حنیف بن کر. حنیف کس کو کہتے ہیں, حنیف کہتے ہیں ایک آدمی اس کو مائل ہونے کے لیے بہت سارے راستے ہیں, اس طرف پورا مائل جھک جائے دل, لیکن اس سب کو توڑ کے ایک اللہ کی طرف جھک جانے والے کو کیا کہتے ہیں, حنیف. کیا کہتے ہیں, حنیف. جس کو ابراہیم اسلام کا لقب ہے حنیف. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم حنیف سے, یعنی بہت سارے آپشن تھے معبودوں چوز کرنے کے. سورج تھا, چاند تھا, ستارے تھے, زمین تھا, اس وقت کے بت تھے, سب آپشن تھے. سب سے اپنے آپ کو ہٹایا اور کہاں لگایا, ایک اللہ کی. اس کو حنیف کہا جائے. ہمارا تو نماز میں ایک طرف دل نہیں ہے, صلاۃ میں ہم حنیف نہیں بن پا رہے ہیں. دل کہاں کہاں جھکا ہوا, دکانوں میں, مکانوں میں, اکاؤنٹس میں, جائیداد میں, پراپرٹی میں, اور کہاں کہاں لگا ہوا ہے. تو توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہمارے پاس کیا عائد ہوتا ہے, یہی. تو حنفاء کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا توحید کے بعد, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, انہیں صلاۃ کا حکم دیا گیا. فریضہ ہے یہ. فریضہ سمجھتے ہیں, آپ کو پریکٹیکل کرنا ہے اس کو. ایک عائد چیز ہے فریضہ, ہاں ایک عائد چیز ہے, وہ لاگو کرنا پڑے گا آپ کو. یہ دوسری ویلو. تیسری ویلو صلاۃ کی یہ ہے 13 میں سے, یہ صلاۃ دین کا, پورے دین کا ستون ہے. ستون سمجھتے کس کو کہتے ہیں, یہ پلس لگے ہوئے 1 2 3 4 5 6, یہ پلس رہیں گے تو یہ پوری عمارت قائم ہے نا. کوئی آئے کہے کہ یہ پلس نہیں چاہیے, اس کو ہٹائیے, کیا بولیں گے آپ اس کو, بیوقوف ہو گئے ہو, نکال کے دیکھو سب دس جائیں گے. تو صلاۃ کو بھی کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ عماد الدین, دین کا کھمبا ستون. عماد اصل میں کہا جاتا ہے, عماد اصل میں پہلے صحرا کا دور ہے. صحرا میں کیا ہوتا تھا, لوگ جا کے جب ٹھہرتے, پڑاؤ ڈالتے, تو کپڑوں کا کیا بناتے, خیمے بناتے. اب خیمے جب بناتے تھے تو خیمے کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ٹھوکتے تھے, ایک عمود ٹھوکتے تھے زمین کے اندر. اسی کو عمود کہا جاتا ہے, عماد جس کو عربی میں کہتے ہیں. تو اب گویا ایک شامیانہ ہے, ایک خیمہ ہے, اور اس خیمے کی ایک جو ٹھوس جو کیل ہو سکتی ہے وہ کیا ہے, صلاۃ. عماد الدین کہا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ, کیا میں تمہیں دین کی چھوٹ بنیاد, دین کی ستون, دین کا ستون اور دین کی چوٹی نہ بتا دوں, یعنی دین کا اوپر والا حصہ, دین کا فاؤنڈیشن, بنیاد, اور دین کا وہ حصہ جو پورا ستون کہلاتا ہے, وہ کیا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ کے رسول ضرور بتائیے, تو بہت جاننے والی چیز. اس میں ایک بات بتائی, وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ, سنو معاذ, یہ جو صلاۃ ہے نا, یہ دین کا ستون. کوئی انسان صلاۃ نہیں ادا کرتا, وہ اس ستون کو ڈھا رہا ہے, اس کو بگاڑ رہا ہے یا منہدم کر رہا ہے. 3 پوائنٹ ہو گیا, سمجھ میں آئی بات. چوتھا پوائنٹ, انسان اس دنیا سے چلا جائے گا, حساب کتاب شروع ہوگا. ہم اور آپ بھی حساب کتاب رکھتے ہیں نا, اس کے پاس دکان ہے, مکان ہے, جاب ہے, سیلری آتی ہے, مزدوری کرتا ہے, شام ہوتی ہے, حساب کتاب کتنا خرچ ہوا, کتنا. تو حساب کتاب کیسے شروع کرتے ہیں, سب سے پہلے وہ 8 آنا کہاں گیا وہ چیک کرتے, یا بڑے اماؤنٹ سے شروع کرتے, یا جس کی ویلو زیادہ ہے.
पहले बड़ा बड़ा लाओ, उसके बाद छोटा बाद में देखेंगे। ऐसी होता है ना। इससे क्या पता चलता है, जिस चीज की अहमियत है वहां से शुरुआत हो रही है हिसाब की। कयामत के दिन भी जब हिसाब की शुरुआत होगी, बंदे को लाकर खड़ा किया जाएगा, चलिए हिसाब दीजिए। क्या मंजर होगा, एक आदमी को खड़ा करके पूरी लाइफ का हिसाब मांगा जाएगा। ठीक है, बचपन के मरने से निकले थे, बलूगत की उम्र को पहुंचे थे, पूरी जवानी बिताई है और लड़कपन गुजारा है और फिर बुढ़ापा गुजारा है, लाइए हिसाब। अब हिसाब शुरू कहां से कर रहे हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, कयामत के दिन बंदे से हिसाब किताब की शुरुआत जिस चीज से होगी, अस्सलात, बताइए नमाज का। हिसाब अहम से शुरू होता है ना, तो ये मकाम हुआ कि नहीं नमाज से? पहले शुरुआत क्या होगी? नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी थी, देखिए। और आगे क्या फरमाते हैं, देखिए, फ़इन सलहत सलुह साइरु अमली, अगर ये नमाज सही निकल गई इंसान की तो उसके सारे अमल भी सही निकलेंगे। देखो, दुनियावी अहमियत भी बताई गई इसमें और उखरवी अहमियत भी। उखरवी अहमियत का हिसाब इसी से शुरू हो रहा है। अभी पैसों का हिसाब अलग बाकी है, जवानी का हिसाब अलग बाकी है, रातों का हिसाब अलग बाकी है, तन्हाइयों का हिसाब अलग बाकी है, हुकूक अलग बाकी है, किसका हक दिया था नहीं दिया था ये अभी बाकी है। अभी ये बताइए कि सलात का हक इसकी नमाज, इसकी जिंदगी में अहमियत है कि नहीं है? सबसे पहले खड़ा करके हिसाब दिया जाए। हमारी शुरुआत दिन की कभी कैसे होती है? सलात से होती है। हाँ, ये शहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम की होती है कहां से पैदा, और वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। हमारी सुबह शाम ये कल और आज वाली है, क्या वो सुबह है जो मुअज्जिन की अज़ा से होती है? क्या पते की बात कही। ये शहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, ये सुबह जिसको कभी हम कल कह देते हैं कभी आज कह देते हैं, नहीं मालूम की होती है कहां से पैदा, लेकिन वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, इंसान का जिस्म लरस जाए जिस शहर से, जिस सुबह से, वो कहां से पैदा होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। आज मुसलमानों की सुबह अजान की आवाज से होनी चाहिए, होती है। सबसे पहला हिसाब भी तो दुनियावी एतबार से बताया जा रहा है कि ये सही हुआ तो बाकी अमल सही होंगे, नमाज बिगड़ी है तो दूसरे अमल भी बिगड़े होंगे। अब कोई ये कह सकता है, दुनिया में हम देखते हैं वो आदमी तो बड़े दाढ़ी वाले हैं, बड़े नमाजी, लेकिन देखो मामला देखो, कारोबार देखो, क्या कहेंगे, शरीयत झूठी क्या बोलेगा, सीधा सा सलात झूठी है उसकी, सलात सही हो और उसका असर जिंदगी पर ना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बच्ची तकाजे के तहत कभी कभार हो जाए वो अलग मसला है, इंसान बहकता है, शैतान बहकाता है, नमाजी को भी बहका सकता है, लेकिन मामला उसके बिगड़ते चले जाए और हमेशा बिगड़े रहे, उसको नमाज पर ध्यान देना होगा। लेकिन नमाज पढ़ने वाले के मामला ठीक रहते, नमाज पढ़ने वाले भी गौर करें क्या वाकई हम सलात अदा कर रहे हैं, ये गौर करने की चीज। तो ये क्या बात है, चौथे पॉइंट पे सबसे पहला हिसाब कयामत में किस चीज से होगा, किससे होगा? और आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर ये बिगड़ गया, इस हिसाब में बराबर हिसाब नहीं दे पाया तो सारे अमाल बिगड़े। सोचो क्या क्या बिगड़ेंगे, सोचो क्या क्या बिगड़ेंगे, इस पर बुनियाद है हमारी। तो चौथा पॉइंट हमारा यहाँ मुकम्मल। पांचवा पॉइंट हमारे सामने ये है, सलात इतनी अहम एक मोमिन की जिंदगी, मुसलमान की जिंदगी में, वो ये है कि दीन में एक इंसान की दीनदारी में सबसे आखिरी में जो चीज निकलेगी उसकी जिंदगी से, वो क्या है? यही सलात नमाज है। यानी इंसान जब दीनदारी छोड़ेगा तो पहले ये अमल ये अहकाम ये तोड़ते 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 सबसे आखिर में नमाज छोड़ेगा। लेकिन हम और आप देखते हैं कि शुरुआत ही हमारी दीनदारी की बेदीनी की शुरुआत ही नमाज के बगैर हो रही, बेदीनी की शुरुआत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं हदीस के हवाले भी नहीं दे रहा, मेरे पास हवाले मौजूद है, बाद में किसी को हवाले चाहिए तो मिल जाएंगे, वक्त की कमी की वजह से मैं हवाले जिक्र नहीं कर रहा। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کہ اسلام کا کڑا تم ضرور توڑو گے یا ٹوٹے گا دھیرے دھیرے، ایک کڑا، دو کڑا، تین کڑا، ایسے ٹوٹتا ہوا جائے گا دین کا کڑا، اسلام کا کڑا۔ کڑا سمجھ رہے نا، زنجیر کا جو حصہ ہوتا ہے۔ اور جب جب یہ ٹوٹے گا لوگ بکھرتے جائیں گے، لوگ بکھرتے جائیں گے، اور ایک کو توڑ کر دوسرے پہ جائیں گے، اس کو توڑیں گے تیسرے پہ جائیں گے، ایسی توڑتے توڑتے کہاں تک پہنچیں گے؟ سب سے آخر میں جو چیز انسان کے دین سے نکلے گی وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، وہ کیا ہوگی؟ صلاۃ ہوگی، نماز۔ تو کتنی اہم چیزیں جو آخر میں انسان کی دینداری سے نکل رہی ہے، اور ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینداری بے دینی کی شروعات ہی یہیں سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ ہمارے سامنے پانچواں پوائنٹ تھا نا، اس میں ایک پوائنٹ اور یاد رکھیے جو ہمارے لیے کافی مفید ہوگا، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صلاۃ آخر میں نکلنے کا ایک معنی صرف یہ نہیں کہ صلاۃ چھوڑ دے گا انسان، غور سے سنیے گا، نماز نکلنے کا زندگی میں دین کو توڑنے کا ایک جو شکل ہے نماز کو چھوڑنا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، مسجدیں بھری ہو سکتی ہے، دکھائی دے گی آپ کو، لیکن کسی کی نماز میں خشوع نہیں ہوگا۔ کہاں ہے ہم لوگ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو، جس میں جمعہ ہو، جامع مسجد لوگ بھرے پڑے، جاؤ گے دیکھو کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی انسان کے اندر خشوع نہیں ہوگا، خشوع دلوں سے اٹھا لیا۔ سمجھ رہے؟ نماز پڑھنے والے سوچ رہے کہ ہم تو نماز میں ہیں، ایسا نہیں، اس پر بھی کون غور کرنا۔ تو یہ بھی ایک نماز کی، یہ پانچواں پڑھنے کا چھٹا پوائنٹ چلیے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی دنیا سے جاتے جاتے، دنیا کو الوداع کہتے کہتے کیا وصیت کر کے گئے تھے؟ ایک بڑا آدمی دنیا سے جب جاتا ہے آخری جو الفاظ اس کے ہوتے بہت قیمتی ہوتے اور بہت اہم ہوتے، پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے نا۔ آپ بھی اگر دنیا سے جا رہے ہو، اللہ آپ کو لمبی اور اطاعت والی زندگی دے۔ میں صرف لمبی زندگی کی دعا نہیں کرتا، میں کس کی دعا کرتا ہوں؟ اطاعت والی زندگی کی دعا کرتا، تقوی والی، طہارت والی زندگی۔ لمبی زندگی کی دعا نہیں دینا چاہیے، کون سی زندگی کی دعا دینا چاہیے؟ اطاعت والی، تقوی والی۔ لمبی زندگی بھی کبھی کبھی فتنہ اور عذاب بن جائے۔ تو نبی کریم، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کیا وصیت کریں گے اپنے جو آپ کے پیچھے، ان کو کیا بتائیں گے؟ آپ وہی بتائیں گے نا جو آپ کی زندگی کا پورا نچوڑ ہوگا، کھلاتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا، اور اپنے ماتحت لوگوں کا دھیان رکھنا۔ اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی، ایک اللہ کے حق صلاۃ کا خیال رکھنا، اور وما ملکت ایمانکم، بندوں کے حق کا۔ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کا حق اور بندوں کا، دونوں کتنے جامع الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غور کریں تو کتنی بڑی بات ہے۔ ساتویں چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ قائم کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور جو لوگ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، خود قائم نہیں کرتے بلکہ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو یا گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو صلاۃ کی تاکید کرتے ہیں، انہیں لاتے ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تم کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، ان کو یاد کرو، وہ بہت سچے نبی تھے، سچے وعدے کے سچے تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ کیا 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 یعنی اتنے سچے کیوں تھے؟ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ نماز کا حکم دیتے تھے گھر والوں۔ ہاں، اب تعریف کر رہے ہیں تو ہم تو بہت اچھے آدمی، کیا اچھے آدمی، بہت اچھے آدمی، کیا کارنامہ ہے ان کا، یہ کارنامہ ہے نا، ایسی تو ہوتا، یعنی تعریف کے پیچھے جو بات بیان کی جاتی ہے اسی کی وجہ سے تعریف ہوتی۔ تو یہاں پر جب کہا کہ اسماعیل کو یاد کرو، اسماعیل علیہ السلام کو، کارنامہ کیا ہے ان کا، تعریف کے لائق کیوں ہوئے یہ؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی صلاۃ کا حکم دیتے ہیں، وہ لوگ بھی متنبع ہو جائیں جو خود اکیلے صلاۃ ادا کرتے ہیں اور گھر والوں کو حکم نہیں دیتے، ان کو تعریف میں نہیں آنے والے۔ آٹھواں پوائنٹ، صلاۃ کو جو ضائع کرتے ہیں اور اس میں سستی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح نہیں، پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اچھے اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے بدبخت لوگ آئے جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ صلاۃ کو ضائع کرنے کا مطلب ہم نے بتا دیا کہ جو وقت پر ادا نہیں کرتا، یہی صلاۃ ضائع کرنے کا ہے۔
ورنہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کو ضائع کرنے کا مطلب نہیں. آپ نے کہا میرا سارا سامان ضائع کر دیا, ہاتھ تو ضائع کیا نا, اب جب سامان کھانے تو ضائع کیسے ہوگا؟ تو صلاۃ ہے لیکن اس کو وقت پر ادا نہیں کرنا, تو یہی ضائع کرنا ہے, یہی ضائع کرنا ہے. تو یہ ہوئی بات. نواں پوائنٹ کیا ہے ہمارے سامنے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نماز اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر جبریل کے واسطے سے فرض نہیں قرار دیا. اس کو جب عائد کرنا ہوا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پر بلایا, معراج کا سفر کرایا, آسمانوں کے اوپر وہاں بلا کر وہاں پر یہ دیا. تفصیل موجود ہے, یہ ذکر کرنے کا موقع نہیں. 11واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کا ذکر قرآن میں کیا. کون کامیاب ہوتے ہیں؟ تو کامیاب ہونے والے اور سکسیس ہونے والوں کا ذکر کرتے ہوئے شروع میں بھی نماز ہے اور آخر میں بھی نماز ہے. یعنی بہت ساری صفات, کوالٹی, یہ کوالٹی, یہ کوالٹی, شروع میں جو کوالٹی ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ ادا کرتے, خشوع والی صلاۃ ادا کرتے, نماز ادا کرتے, اور آخر میں بھی یہ کہا کہ یہ نماز کی پابندی کرتے. تو پہلے کا تعلق دل سے ہے اور آخر کا تعلق وقت سے ہے, پابندی سے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے, ایمان والے. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جن کی زندگی میں نماز ہے, اور نماز بھی کون سی؟ خشوع والی, یعنی دل والی نماز. ٹھیک, لیکن آگے آخر میں کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون, وہی کامیاب ہوتے ہیں جن جو اپنی نمازوں پر محافظت, پابندی کرتے. پابندی کا ایک الگ ڈیفینیشن ہے, وہ یہاں ہم ذکر نہیں کر رہے کہ پابندی نماز کی کس کو کہتے ہیں, یہ بھی سمجھنا ضروری ہے, قرآن کا حکم ہے. اس کے بعد 12واں پوائنٹ ہمارے سامنے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کا حکم دیا لوگوں کو, اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم. ایک تو قرآن میں ذکر ہوا ہے تعریف کے طور پر, یہاں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ماننے والے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو نماز کا حکم دیا کہ آپ صلاۃ ادا کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کو بھی صلاۃ کا حکم دیں گے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, صلاۃ قائم کرو, اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دو, اور خود جم جاؤ اس پر, تم خود پابندی کرو. خود پابندی نہیں کریں گی اور گھر والوں کو نماز کا حکم دیں گے, چلے گا نہیں. دیکھیے بہت سارے لوگ, میں نہیں پڑھتا ہوں آپ پڑھیے, ایسا بھی کرتے ہیں نہیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہا ہے کہ آپ صلاۃ گھر والوں کو حکم دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی جمیں گے اس میں. بہت سارے والدین یا کچھ والدین ایسے ہیں خود نہیں ادا کرتے نماز, بچوں کو لگائے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, لیکن اس پر بس نہیں, بلکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور 10 سال کے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں ان کو سرزنش بھی کی جائے گی, اور ان کو تعدیباً تھوڑی سی مار بھی لگائی جائے گی, تھوڑی سی مار بھی لگائی جائے گی 10 سال کے بعد. اس کے بعد 13 اور آخری, یہ 12 پوائنٹ ہو گیا. 13 اور آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ صلاۃ اگر چھوٹ جاتی ہے کسی کی سونے کی وجہ سے یا پھر بھولنے کی وجہ سے, بھول گیا, چلے کام میں بزی ہو گئے کسی وقت, اس کے بعد بھی نماز کیا ہے اس سے ساقط نہیں ہو جائے گی کہ نہیں ادا کرنا. یاد آئے گا تو نماز پڑھے گا, سو کر اٹھے گا تو نماز پڑھے گا. جیسے ہی یاد آئے ادا کرنا ہے, اور جیسے ہی سو کر اٹھے ادا کرنا ہے. سوچیے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من نسی صلاۃ, جس نے کوئی نماز بھول گیا, بھول کے چھوٹ گئی, فلیصلی اذا ذکر, جیسی یاد آئے ویسی ادا کرے گا. اور آگے فرمایا لا کفارۃ لہا الا ذلک, نماز کا کفارہ یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, آپ فوراً ادا کریں. اب ایک الگ مسئلہ ہے کہ بہت دن سے کوئی نہیں پڑھا, 10 سال سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا, 5 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا, 20 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا, اب اس کا حکم کیا کرے گا وہ؟ 20 سال کی نماز پڑھے گا, جو چیز وہ نہیں ادا کر رہا ہے اس کے بعد کتنا ادا کرے گا, اور 20 سال کی نماز ادا کروائیں گے تو وہ بھی چھوڑ دے گا, وہ بھی چھوڑ دے گا, لیکن کرنا کیا ہے اس کو؟ تو اس کا ایک الگ حکم. علماء نے کہا کثرت سے توبہ کرے, اور نمازوں کی خوب پابندی کرے, نیکیاں خوب کرے, اور نمازوں کے بعد خاص طور پر بیٹھے رہے, ذکر و اذکار کرتے ہو اپنی جگہ پر, جب تک گفتگو نہیں کرے گا, جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, فرشتے اس کے ہاتھ میں دعائیں کرتے رہیں گے. تو اب اتنے سال کی نماز نہیں ادا کر سکتا وہ, لیکن لوگوں نے قضاء عمری بتا دیا ہے, قضاء عمری کرے, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ہاں اتنی بات ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن کی نماز ہے تو وہ اس کے بس میں ہے, استطاعت میں ادا کر سکتا, لیکن 20 سال کی نماز کیسے ادا کرے؟ تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ توبہ, استغفار, اور خصوصی طور پر نماز کے بعد 5 وقت نماز کی ادائیگی کر رہا ہے
اور نماز کے بعد بیٹھے رہے گا اور فرشتے اس کے حق میں کیا کریں گے؟ دعائیں۔ تو میرے خیال سے اتنی باتیں اللہ کے فضل توفیق سے ہمارے لیے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان باتوں میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی غلطی رہ گئی، رب العالمین میرے نفس، میری کم علمی، کم فہمی اور نفس کے سبب اور شیطان کے سبب ہوگی، رب العالمین اگر ان غلطیوں کا تعلق میری کم علمی سے تو اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما دے، اگر ان غلطیوں کا تعلق میری کم فہمی سے تو اللہ رب العالمین تو مجھے فقہ اور فہم عطا فرما دے، صحیح فہم عطا فرما دے، اور ان غلطیوں کا تعلق میرے نفس سے ہے تو رب العالمین میرے نفس کو صاف اور پاک کر دے، ان غلطیوں کا تعلق اگر شیطان سے اس طرف سے ہے رب العالمین شیطان کی شر سے مجھے محفوظ فرما، جو بات حق ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے، رب العالمین ان تمام باتوں کو قبول فرما لے، ان تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کے بعد اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عمل کے بعد کما حق دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، رب العالمین اس مجلس کو، اس محفل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہم میں سے جو لوگ قرضدار ہیں رب العالمین ان کے قرض کی سبیل پیدا فرما دے، رب العالمین جو آزمائش ہے رب العالمین کو صبر عطا فرما، رب العالمین جو ظلم و ستم کا شکار ہے رب العالمین ان کے ظلم و ستم کو رب العالمین ختم فرما دے، ان کو نجات فرما دے، رب العالمین جو ہدایت ان کو ہدایت عطا فرما دے، جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرما، ذہنی پریشانیوں سے ان کو نجات دے دے، جسمانی پریشانیوں سے رب العالمین نجات دے دے، رب العالمین ہم جب تک جیے اسلام ایمان پر جیے، اعمال صالحہ پر جیے، صبر و استقامت اور دعوت اللہ پر جیے، جب اس دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ پر صبر و استقامت اور دعوت اللہ پر اس دنیا سے جائیں، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔